अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जी बहुत सारे कुछ पटवारी हजरात जो हैं वो धमाले डाल रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं और मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और नाचते हुए पाए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी जो हैं उनको पुलिस ने फड़ करता है और फड़ कर के उनको मशहूर व मारूफ द नोटोरियस जो है वो अल्लाह आपका भला करे जेल अटक की वहाँ पे मुंतकिल कर दिया है। अब असूली तौर पे अगर देखा जाए, मेरे जहन में एक पॉइंट आया था लेकिन फिर वो सही चौधरी साहब ने क्लियर किया। मैंने कहा असूली तौर पे देखा जाए तो इस्लामाबाद के जो कैदी होते हैं वो तो अडयाला में ही रहते हैं, तो इसलिए इसका मतलब, इसका एक सवाल का मतलब ये भी है कि जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब को शायद जो केस फैसला हुआ है उसमें नहीं बल्कि किसी और केस में गिरफ़्तार किया गया है। एनी हाउ, लेकिन फिर हमने याद किया कि वो मियां नवाज शरीफ साहब को भी तो उधर ही रखा था, हालांकि उनका केस जो था वो भी इस वक्त इस्लामाबाद की ही अदालत में चल रहा था अगर आपको याद हो, लेकिन वो अटक के अंदर ही लगी थी। खैर इसके ऊपर हमारा इख्तलाफ रहा, लेकिन मसला अब ये है कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब जो है वो कितना अरसा रहेंगे। बहुत सारे दिल जले पटवारियों का ख्याल है कि पीर के दिन महजबीन की जो मोहब्बत है वो ऊद कर आएगी, मोहब्बत का सुनामी आएगा और उसके नतीजे के अंदर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब तशरीफ़ लाएंगे और केस फिक्स कर देंगे बेंच के सामने, और बेंच जो है पीर नहीं तो मंगल के रोज़ जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी को फिर मर्सिडीज़ के ऊपर तलब करेगा और उन्हें कहेगा गुड टू सी यू, हैव अ नाइस डे, ब्ला 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 ब्ला, और उनको फिर जनाब किसी रेस्ट हाउस में भेज दिया जाएगा और हाई कोर्ट को कहा जाएगा कि इसकी बेल लें। देखिए, हर चीज़ का एक कीमत होती है। जो पिछली दफ़ा ये हरकत फरमाई थी उसकी कीमत इतनी बड़ी अदा करनी पड़ी है हमारी जुडिशरी को और जुडिशरी के सरबराह को लम्हा मौजूद में, कि जो वो दावेदार थे कि उनके साथ 9 जज हैं और उनके मुखालफिन का ग्रुप सिर्फ 8 तक महदूद रह गया है, उन्हें इतराफ़ करना पड़ा है गुज़िश्ता दिनों कि वो अब इस काबिल नहीं है कि वो फुल कोर्ट बना सकें या इवन फुल बेंच भी बना सकें, बड़ा बेंच जिसे 8-9 अरकान कह सकें। इसका मतलब है कि उनके साथ वो जो दावेदार थे कि 8 मेरे साथ हैं, 9वां मैं हूँ, अब वो 8 साथ नहीं रहे। ये नुकसान है उस रिलीफ का जो गुड टू सी यू कह के जनाब उमर अता बंदयाल ने जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब को दिया था। मैं आपकी तवज्जो इस तरफ से लाना चाह रहा हूँ, ये उसका बैकलैश है। ज़ाहिर है उसके नतीजे में तनकीद हुई, गालम गलोच हुई, अदलिया की रिस्पेक्ट, ऑनर एंड क्रेडिबिलिटी, तीनों चीज़ें, रिस्पेक्ट, ऑनर एंड क्रेडिबिलिटी, तीनों इरोड हुए और बुरी तरह से। लेकिन हम बाहर बैठे हुए हम लोगों को इस बात की तकलीफ़ और दुख हुआ, जो उसके स्टेक होल्डर हैं, जो इसको इंजॉय कर रहे हैं, उनको शायद जो है वो इसका एहसास ना हुआ हो। एहसास होता तो अमाल से नज़र आना चाहिए था, वो तो नज़र नहीं आ रहा। तो खैर सवाल जो है वो दिल जले पटवारी कहते हैं वो तो ये कर देगा जी। दूसरे कहते हैं एक तो ये हो जाएगा कि जनाब वो अदालत जो है वो उनके ऊपर हमेशा की तरह मेहरबान होगी और जनाब वो उसी तरह गुड टू सी कह के तो उनको रिहा करवा देगी। ओके। दूसरा ग्रुप का ख्याल है जो इनके अलावा है, दूसरा ये है कि ये हाई कोर्ट जो है वही ये आर्डर इतना वीक है और जज हुमायूं दिलावर ने इतने हेस्ट में किया है कि ये पहली पेशी के ऊपर हाई कोर्ट में इसने सस्पेंड हो जाना और आर्डर जो है अपील मंजूर हो जानी है, इमरान खान साहब ने रिहा हो के पक्का वापस आ जाना। ये 2 नुक्ता नज़र हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। एक हाई कोर्ट कर देगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हो जाएगा और महजबीन जो हैं, महजबीन साहबा या महजबीन आंटी जो हैं, उनका जो भी क्रश है वो डोमिनेट कर जाएगा। मेरा ख्याल है ये दोनों ख़दशात दुरुस्त नहीं। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब की गिरफ़्तार होते ही जो उनको जितनी भी बेलें दे रखी हैं और जो उनके बकौल 200 मुकदमात के अंदर उन्होंने बेलें करवा रखी हैं, वो सारी की सारी बेल्स जो हैं, ज़मानतें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गई। हमारे सईद चौधरी साहब ने PLD के अंदर रिपोर्टेड एक ऐसे पुराने केस का हवाला दिया हुआ था कि जब एक बंदे के ख़िलाफ़ 200 केसेस हों और वो किसी केस में गिरफ़्तार ना हो
اور اس میں ان کی ضمانتیں ہوں اور کسی ایک کیس میں گرفتار ہو جائے تو باقی مقدمات میں اس کی جو ضمانتیں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں یا ختم تصور کی جاتی ہیں۔ تو اب وہ ایک کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں تو باقی میں ان کی ضمانتیں ختم ہو گئیں، ان کے سٹے بھی ختم ہو گئے، جو کہ اے کیس ایتھے روک دو، اے کیس ایتھے روک دو، اے کیس ایتھے روک دو۔ ان کے خلاف نیب کے مقدمات بھی ہیں۔ توشہ خانہ کا اصل کیس تو نیب میں پینڈنگ ہے نا، یہ تو توشہ خانہ کا بچونگڑا تھا جس کے اندر عمران خان صاحب 3 سال کے لیے تلے گئے ہیں۔ یہ اس کیس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا سائیڈ پہ چلتے چلتے نا۔ ہاں، اصل توشہ خانہ تو بڑا خوفناک کیس، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر تو ہو سکتا ہے عمران خان کے علاوہ باقی بھی آئیں ان کے اندر، تو وہ اس کی نیب کے اندر انکوائری ہو رہی ہے، اور نیب کے اندر انکوائری میں وہ کیس تقریباً مڈل لیول پہ پہنچ گیا ہوا، تیار ہو رہا ہے، اس کے رخ نکل آیا کیس کا، اور اس کے اندر بیانات بھی ہو چکے ہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان بھی اپنا بیان ایک آدھ اس میں 1-2 ریکارڈ کروا چکے ہیں، جس کے اندر واپسی پہ آتے ہوئے نے CCTV کے کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ڈر رہی ایری دیکھ لوں گا تم کو، یہ کہہ کے آئے تھے نا عمران احمد خان نیازی۔ وہ اس نیب والے مقدمے کی میں بات کر رہا ہوں۔ پھر پنکی پیرنی بھی ایک آدھ دفعہ وہاں سے ہوا ہی ہے، اور بھی سرکاری حکام کے بیانات بھی ہو چکے ہیں، تو وہ اس لیول پہ آ گیا ہوا ہے کہ وہاں پہ وہ کیس باقاعدہ اس طرح کیا جا سکے کہ ایلو پھڑو۔ تو عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ وہی بلی چوہے کا کھیل کھیلا جائے گا میری رائے کے اندر جو ان کے دیگر لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ اگر تو عدلیہ سمجھدار ہوئی، جس کے امکانات کم ہیں کیونکہ کرش بڑا خوفناک ہے، اور وہ میرا مطلب ہے کہ کہتے ہیں شراب جتنی پرانی ہو جائے وہ اتنی ہی اس کا نشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تاکوں میں پڑی پڑی جو شراب ہوتی ہے، اس لیے اس کو ایک خاص ماحول کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، لوہے کے ڈرم، اور لوہے کے نہیں لکڑی کے ڈرموں میں ڈال کے اس کو رکھا جاتا ہے، تو وہ جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے وہاں پہ رکھتی ہے اتنا اس کے اندر نشے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عشق کا بھی یہی ہوتا ہے، یہ عشق جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے نا، انترد خطرہ عشق جو ہوتا ہے، اس کا بھی جو پھر اثر ہے یا اس کا جو کرش ہے وہ بھی اس کا بھی آنچ تیز ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا خوفناک قسم کا کرش ہے، تو وہ ضمانت نہیں دے گا کیا؟ یہ ارینج کر کے نہیں دے گا ضمانت کے لیے، تو لہٰذا ایک میں بیل ہوگی تو دوسرے میں گرفتاری ہو جائے گی، دوسرے میں بیل ہوگی تو تیسرے میں گرفتاری ہو جائے گی، تیسرے میں بیل ہوگی تو چوتھے میں گرفتاری ہو جائے گی۔ سائیاں کم از کم اگلے 3 تو 4 مہینے باہر نہیں آن دینا، ورنہ نیب تو ہے ہی ہے۔ نیب کا کیس جو ہے، جو کہ آلموسٹ فائنل سٹیجز پہ آ چکا ہوا ہے، اس کو فائنل کر کے نیب کے اندر 30 دن کا ریمانڈ ہے، جو کہ آپ 3 دفعہ لے سکتے ہیں، تو 90 دن کے لیے تو صاحب گئے نا جی اندر۔ اور نیب کورٹ جو ہے اس کو ہائی کورٹ بھی ڈائریکٹ نہیں کر سکتا، یا ہائی کورٹ اس کے آرڈر کے اوپر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کرتا ہے یا ضمانت دیتا ہے، اس کے ریمانڈ کے دوران کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، ریمانڈ جب ختم ہو جائے تو پھر اس کی ضمانت وہاں پہ فائل کی جا سکتی ہے، تو چلے 30 دن تو ریمانڈ ایک لے سکتے ہیں نا وہ نیب کی کورٹ سے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کے خلاف مواد کافی ہے۔ ارادہ سائیوں کا یہ ہے کہ انہوں نے صاحب کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ اب صاحب جو ہیں وہ شاید میرا خدشہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، صاحب جو ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے اٹک کی جو سارا کچھ ہے، تو لہٰذا کہیں نہ کہیں ٹوٹ گئی تڑک کر کے آئے گی۔ ویسے بھی صاحب لوگ جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ 5 اگست کو اس نے اپنی طرف سے کشمیر دے کے وہ سارا کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اکیلے براستہ ٹرمپ، اور مودی بیچ کے کھا گیا اس کو، اس پاگل کو بیچ کے کھا گیا۔ وہاں کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کی پولیٹیکل میجورٹی اتنی خوفناک ہوتی ہے کہ وہ ہمارے لیڈروں کو ایسے ہی انگلیوں پہ کھلا جاتے ہیں۔ تو مودی صاحب نے واردات ڈالی ٹرمپ کے ذریعے، اور جو اپنی کمٹمنٹ تھی اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کا جب وقت آیا، یعنی کہ ٹریڈ کھولنے کا اور وہ ساری فیسیلیٹیشن کرنے کا، تو انہوں نے پھر وہ کر دیا، الزام لگا کے تو میزائل مار دیے۔ جواباً ہمیں بھی ان کے 2 جہاز گرانے پڑے، ایک ہیلی کاپٹر انہوں نے خود گرا لیا، تو نتیجے کے طور پہ وہ سارے امکانات ختم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جو مطلب کہ کشمیر پہ
ان کا ایک کو لیجٹیمائز کر دیا گیا. عمران خان کا خیال تھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑے ہیروئک رول کے اندر ابھریں گے. عمران خان صاحب کے جو پلے تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور جو ہاتھ میں تھا وہ بھی گنوا بیٹھے. ہاتھ میں ان کا ذاتی نقصان تو نہیں ہوا, کشمیر کا نقصان ہوا ہے, کشمیریوں کا نقصان ہوا ہے, پاکستان کا نقصان ہوا ہے. عمران خان کا ذاتی طور پہ کیا نقصان ہوا ہے؟ اس کے عبادت گزار ابھی بھی زندہ ہیں اور یہیں پہ پھر رہے ہیں, نیچے آ کے گالیاں بھی بکیں گے. خیر یہ جی اس وقت کی صورتحال ہے. عمران خان صاحب اب گئے ہیں تو کم وقت میں وہ جتنے مرضی ترلے لگا لیں, جتنے مرضی پلسیٹیاں مار لیں, جتنے مرضی کھینچا تانی کر لیں, وہ اب جلدی باہر نہیں آنے کے. جلدی سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں جن میں 3 سال قید ہوتی ہے, یہ اگر آپ کو فیصلے کی کاپی مل جائے جو کہ جج صاحب دے کے گئے ہیں تو سرٹیفائیڈ کاپی کے ساتھ آپ اگلے ہفتے ہی اپیل فائل کر سکتے ہیں, اور عدالت چاہے اپیلٹ کورٹ چاہے یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چاہے تو 1 دن کے اندر یہ والی سزا معطل کر کے عمران خان کی رہائی کا حکم جاری کر سکتی ہے. عدالت تو یہ کر سکتی ہے, لیکن کیا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اٹک سے باہر آ سکتے ہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے, اور میرے دل سے یہی نکلا ہے کہ نہیں آ سکتے, کیونکہ جرم بہت بڑا ہے نا بھائی. ٹھیک ہے, وہ مسجد نبوی, وہ چیکو بھائی سارے اس لندن سے ادھر ادھر سے منگوا کے وہ جو کچھ کیا ہوا ہے نا, جرم بہت بڑا ہے. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.